بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، برزخی زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبر میں کیوں عذاب دے گا جبکہ حساب کتاب تو قیامت میں ہوگا؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے، اس لیے میں قبر کے عذاب کو نہیں ماننے والے مفتیان کے موقف پر ہوں۔ اب اس سوال کے جواب کے اندر میں آپ کو سب سے پہلے یہ نصیحت کروں گا کہ قرآن حدیث سے اگر کوئی بات صحیح دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے، یعنی واضح نصوص کے ساتھ، تو اسے ہمیں مان لینے چاہیے، چاہے وہ ہماری عقل میں نہیں بھی آتی ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی بات ہو جسے جو ہے ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی، اور ہم جو ہے پریکٹیکل لائف میں اسے نہیں دیکھتے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا ہے، اور ہم پریکٹیکل لائف میں اسے نہیں دیکھ پاتے کہ وہ قرآن واقعی شفا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی میڈیکل جو ہے اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ چیزیں جن کے بارے میں جو ہے قرآن حدیث نے بتا دیا، تو ہم یہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کا موقف ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسے ہمیں بجا لینا چاہیے اور اس پر یقین اور ایمان رکھ لینا چاہیے۔ اب سب سے پہلے تو اب برزخی زندگی جو ہے کیا ہے؟ آپ کا یہ سوال ہے۔ دیکھیں، برزخی زندگی یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کی جو زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد اور قیامت تک، یعنی قیامت کے آنے تک، انسان کو اٹھائے جانے تک کا جو عرصہ ہے، اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر جو ہے 100 میں جو ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے پیچھے جو ہے مرنے کے بعد جو ہے برزخ ہے، اور یہ اس دن تک ہوگا جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ تو جس دن انہیں اٹھایا جائے گا اس دن جو ہے اسے جو ہے وہ قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ تو قیامت سے پہلے پہلے جو ہے وہ برزخ ہے۔ اور دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو ہے یعنی 3 دار مقرر کی ہیں۔ ایک دار الدنیا ہے، ایک دنیا ہے جس کے اندر ہم ہیں، ایک ہے اس کے بعد برزخ ہے، اور اس کے بعد ایک دار القرار ہے، دار الآخرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آخری حتمی جہاں پہ جو ہے ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر کسی کے الگ الگ احکام بیان کیے، دنیا کے الگ ہے، برزخی زندگی کے الگ ہے، آخرت کے الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جان رکھی ہے، نفس رکھا ہے، اور اسے جو ہے مختلف جو ہے اختیارات دیے، اور جب ہماری جان نکل جاتی ہے تو ہم اس دنیا سے کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روح نہیں مرتی، روح زندہ رہتی ہے۔ اور جب کیا نام ہے سب قبر کے اندر جو معاملات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قبر کے اندر جو اصل مسئلہ ہے قبر کے عذاب کا جو ہے نا، تو یہ قبر کا جو عذاب ہے اس کا بھی ذکر اسی آیت کے اندر ہی ہے۔ سورہ مومنون کی جو آیت نمبر 99 اور 100 ہے، اس کے اندر خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو جو ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے یا رب مجھے واپس لوٹا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ جا کر میں کوئی نیک کام کروں اور جو ہے جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ وہ بات کہی جائے گی لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے برزخی زندگی کے اندر جو ہے انسان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات پیش کیے جائیں گے، یعنی یعنی کچھ لوگوں کو عذاب ہوگا اور کچھ لوگوں کو نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ کہ قبر کا عذاب، اب قبر کا عذاب جو ہے یہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، اور میں آیت پڑھتا جاتا ہوں، مختصر ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ دیکھیں گے ظالموں کو جب ان کو موت کی سختیاں لے رہے ہوں گے، پکڑ رہی ہوں گی، اور فرشتے ہاتھ پھیلا کر ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانوں کو نکالو، اپنی روح کو نکالو باہر، آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا اس کی وجہ سے جو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق کہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے جو تم تکبر کرتے تھے، آج تمہیں جو ہے اس کا سخت عذاب دیا جائے گا۔ یعنی ان کے مرنے والے دن ہی ان کے عذاب کا شروع ہو جائے گا، اور یہ قیامت سے پہلے۔ تو یہ عذاب قبر کے اوپر جو ہے واضح دلالت کرتی ہے آیت جو ہے۔
اور اسی طرح جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ فرمایا کہ منافقین کے بارے میں کہ ان کو ہم 2 دفعہ عذاب دیں گے، سنعذبهم مرتين 2 دفعہ عذاب دیں گے، ثم يردون إلى عذاب عظيم، یعنی اس کے بعد جو ہے انہیں عذاب عظیم کی طرف لٹائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اب قیامت سے پہلے جو ہے وہ 2 عذاب کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قیامت والے دن جو ہے وہ عذاب عظیم دیا جائے گا، بڑا عذاب دیا جائے گا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 2 عذاب دیے جائیں گے۔ ایک عذاب تو آ گیا دنیا کے اندر جو ہے نا، یعنی ان کے اوپر جو ہے مصیبتیں آئیں گی، مال میں، پریشانیوں میں سکون نہیں ہوگا، مختلف پریشانیاں ہوں گی، مصائب ہوں گے، بچوں میں، مال میں، کاروبار میں، اپنے آپ میں کئی مسائل پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا عذاب جو ہے وہ قبر میں ہوگا، اور تیسرا جس کا ذکر ہے عذاب العظیم جو ہے وہ عذاب آخرت ہے، یعنی قیامت کا عذاب ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے عذاب قبر کا جو ہے نا۔ اور اسی طرح جو ہے سورہ غافر کے اندر ہے آیت نمبر 45 46، فوقاه الله سیئات ما مکروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یعنی یہ تو آیت تو بالکل واضح ہے کہ جو ہے صبح شام جو ہے عذاب پیش کیا جاتا ہے فرعون کے، آل فرعون کے اوپر جو ہے، فرعون اور اس کی قوم کے اوپر جو ہے جو اس کے ہم نوا ہیں۔ اور قیامت کے دن جو ہے جب قیامت قائم کی جائے گی اس دن کہا جائے گا فرعون کو، آل فرعون کو جو ہے سخت عذاب میں ڈالا جائے، یعنی اس سے پہلے جو ہے دن رات ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ آیت بھی جو ہے واضح دلیل ہے کہ قبر کے عذاب کے اوپر جو ہے، اور یعنی اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو کہ ہم جو ہے چھوٹا عذاب سے تو چار کرتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ لوٹ آئے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے اندر سے اس سے مراد جو ہے عذاب قبر ہے، کہ اس میں اس آیت میں جو ہے چھوٹے اور بڑے عذاب کا ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دنیا میں چھوٹے عذابوں سے دوچار کرتا ہے تاکہ یہ لوٹ آئیں، اور بڑا عذاب جو ہے اس سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ اور اسی طرح جو ہے سورۃ الطور کی آیت نمبر 45 46 47، فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کے بارے میں بھی جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّكُمْ لَتَجِدُونَ عَذَابَ الْقَبْرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ عذاب قبر کا ثبوت تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور پھر انہوں نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورۃ التکاثر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور اس کے اندر بھی جو ہے عذاب قبر سے متعلق گفتگو ہے۔ اور اسی طرح سورہ نوح کی جو ہے آیت نمبر 25 جو ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان کو غرق کیا گیا اور ان کو آگ کے عذاب میں داخل کیا گیا۔ اب یہ آگ کا عذاب جو ہے کون سا ہے؟ یہ قبر کا عذاب ہے، اور یہ قبر کے عذاب کے بارے میں، تو اس لیے جو ہے یہ قبر کا عذاب جو ہے برحق ہے۔ باقی رہ گیا روحوں کا معاملہ۔ اب روحوں کا جو معاملہ ہے، یعنی مرنے کے بعد انسانوں کی روح کہاں ہوتی ہے؟ اب انبیاء کی جو ہے روح جو ہے وہ رفیق اعلیٰ میں ہوتی ہے، اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ رفیق اعلیٰ کی وہ دعا مانگ رہے تھے۔ اور شہداء کی خود سورہ آل عمران میں آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان کی روح جو ہے وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ ہرے پرندوں کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ جو ہے وہاں لٹکے ہوئے ہیں، قندیلیں ان کے اوپر جو ہے وہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں، اللہ تعالیٰ کی جنت میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اور اس کے دوسری طرف جو مؤمنین ہیں ان کی روح بھی جو ہے جنت کے اندر ہوگی، لیکن یہ جنت کے درخت کے اندر جو ہے ان پرندوں میں ہوگی جو ان پرندوں میں لٹکے ہوئے ہیں، یعنی یہ جنت میں ہر جگہ جو ہے وہ گھوم پھر رہے نہیں ہوں گے، یہ اس درخت کے اندر ہوں گے جو ہے نا، درخت کے اوپر پرندے ہوں گے، ان پرندوں کے اندر ہوں گے جو ہے۔ تو یعنی درخت جنت کا جو پھل ہے، درخت کا جو پھل ہوگا اور اس پھل کے اوپر ہوں گے، اور وہ ہر جگہ منتقل نہیں ہوتے ہوں گے جو ہے۔ اور
اس کی جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، انما نسبۃ المؤمن طیر يعلق فی شجرۃ الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ الی یوم القیامہ، کہ وہ درخت کے اوپر جو پرندہ ہے اس کے اندر اس کی جو ہے مومن کی جو ہے وہ روح ہوگی، اور یہ وہاں پر تا قیامت تک رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قیامت کے دن جو ہے واپس جسم میں لٹائے گا اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اسی طرح جو ہے کافروں کی روح کے بارے میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح وہ نکلے گی اور کس طرح بدبو حالت میں جو ہے وہ آسمان کی طرف جائے گی، آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے اور پھر اسے دھتکار دیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے زمین میں جو ہے وہ کر دیا جائے گا، زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو یہ مطلب جو ہے دھنسا دیا جائے گا، اور اس کی روح کو جو ہے پھر وہ قبر کا جو عذاب وغیرہ وہ سارے مراحل وغیرہ جو پہلے میں نے ذکر کیا وہ سارے معاملات اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو یہ قرآن حدیث ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو اس کا کسی کا بھی اگر کوئی اختلاف ہے تو ہمیں قرآن حدیث کو دیکھنے چاہیے، صریح نص موجود ہو تو اس کے صریح نص آنے کے بعد جو ہے کسی کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی ہے، اگر ہم اس چیز کا انکار کریں۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب کیوں دیتا ہے جبکہ حساب کتاب تو قیامت میں ہوگا۔ دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوگوں کو عذاب دیتا ہے، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، لَهُ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ٹھیک ہے، یہ سورۃ الرعد کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ آخرت کے عذاب کی آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عذاب کا اعمال، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا عذاب دنیا میں مل جاتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا عذاب اللہ تعالیٰ قبر میں دے گا، اور آخری عذاب جو ہے یعنی جو آخری ریزلٹ اناؤنسمنٹ ہونی ہے، یعنی آخری عذاب اور آخری حتمی فیصلہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کئی لوگ ہیں جنہیں جو ہے دنیا میں انہوں نے غلط اعمال کیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سزائے ان کو قبر میں دے دے گا اور آخرت میں ان کو جنت میں ڈال دے گا، اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے اتنے گناہ کیے اور یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں اتنا ظلم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں بھی عذاب دے گا، اور وہ قبر کے جو عذاب کے مستحق ٹھہرے ہوں گے، حقدار ہوں گے، تو ان کا قبر میں بھی عذاب ہوگا اور اس کے بعد پھر آخرت میں بھی ان کا عذاب ہوگا۔ تو یہ چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ بات پر حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سزائیں مقرر کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے، کوئی ایسا کام کرے گا جس طرح جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بستی کو تباہ کرنا چاہے، ٹھیک ہے، تو اس بستی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عیاشی کرنے والے لوگ جو ہے وہ فسق و فجور میں پڑ جائیں، فحاشی اور یعنی اور ایسے کاموں میں پڑ جائیں، تو پھر کیا ہوگا، اللہ فحق علیہ القول، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب کا جو ہے وہ کوڑا برس پڑے گا پھر اس کے اوپر، فدمرناہا تدمیرا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو سب کو تباہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بتایا ایک بستی کا واقعہ، جن کے پاس خوشحال تھے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے رزق آتا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور آج یہ دو عذاب ہماری عوام پر مسلط ہیں، اور یہ جو ہے غربت اور اسی طرح جو ہے بدامنی، یہ عذاب ہے، اور یہ ہماری ان گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، تو اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے حق ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے یہ دنیا کے عذاب ہے، اسی طرح قبر کے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ اب جو بھی قبر کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا اسے قبر میں وہ عذاب ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بتایا، جیسا کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو مختلف گناہ ہیں جن کا ذکر ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں ماننا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے اور ان پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے اور ہماری عقل میں نہیں بھی آتی تب بھی ہمیں اسے ماننا چاہیے، کیونکہ یہی دین کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔